العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تو بیع کے سلسلے میں بیع التجزیہ کے بعد اصل حاصل کی وجوہات فاسدہ میں سے ایک بیع کو بیان کر رہے ہیں، بیع العروض. کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان یشتری السلعۃ ويدفع شيئا دینارا او درہما او اقل او اکثر على انه ان تم البيع حسب ذلك من الثمن فإن لم يتم كان للبائع. جس کو ہم لوگ بیعانہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں میں کیا کہا جاتا ہے؟ بیعانہ کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی بڑی زمین یا کوئی فلیٹ یا پلاٹ وغیرہ آدمی خریدتا ہے عام طور پر، تو اس وقت بائع اور مشتری کے درمیان یہ طے ہوتا ہے کہ یہ زمین اتنے میں ہم نے آپ کو دے دی، مثلا 10 لاکھ روپے میں آپ کو دے دی. سامنے والا کمی زیادتی جو بھی کروانا ہو وہ کروا کر کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے 10 لاکھ میں لے لی. لیکن چونکہ زمین میں نام پر کروانے کا پروسیس ہوتا ہے، 7/12 پر نام چڑھانا اور اس طرح کے سارے پروسیس ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جب نام پر ہو جائے گی اس وقت اتنے پیسے البتہ ابھی بیعانہ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی 10 لاکھ کی زمین ہے تو ابھی ہم آپ کو 50,000 روپے دے دیتے ہیں یا 1 لاکھ روپے ہم آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ اس بیع کو مکمل مانا جائے. یہاں تک تو بات صحیح، لیکن مسئلہ اس کے عدم جواز کا کیوں ہے کہ اگر اس میں یہ کہا جائے کہ یہ زمین ہم نے آپ کو دے دی، یہ بیعانے کے طور پر 1 لاکھ روپے آپ لے لیجیے، اگر ہم نے آپ کو جس مدت میں متعین کیا ہے اس مدت میں پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو وہ 1 لاکھ روپے بائع کے ہیں. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے جائز؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1 لاکھ روپے کیسے پائے، اس کے بدلے میں اور اس کے عوض میں بائع مشتری کو کیا دے رہا؟ کوئی چیز نہیں دے رہا. لہذا اس بنا پر یہ جائز ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بیعانہ میں اگر یہ رکھا جائے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اگر ہم نے 1 مہینے میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے تو زمین ہماری ہوگی، اور ہم نے 1 لاکھ آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ کو 9 لاکھ دے دیں گے، بچے دیے وہ دے دیں گے اور مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر 1 مہینے کے بعد بے نہیں ہوئی تو یہ ہمیں واپس دے دیے جائے 1 لاکھ روپے، تو درست ہے، تب تو کیا ہے؟ درست ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ پیسے بائع کے ہوں گے اور عام طور پر بیعانہ میں ایسا ہی کیا جاتا ہے تو پھر یہ درست اور صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ کرائے پر دکانیں وغیرہ دیتے ہیں، یہاں پر بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ، کہ آپ کی دکان مثلا اچھی جگہ پر ہے، کہیں پر بیچ مارکیٹ میں یا راستے پر ہے، تو وہاں پر اس کا ویلیو بہت زیادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی دکان آپ کو کرائے پر دیں گے کہ ہر مہینے کا 5,000 روپے کرایہ، البتہ آپ کو 2.5 لاکھ روپے کیا دینا پڑے گا؟ ایڈوانس دینا پڑے گا. 5 لاکھ روپے ایڈوانس آپ کو دینا پڑے گا. اگر اس وقت یہ طے کیا جائے کہ یہ ایڈوانس آپ کے کرائے میں سے ہوتا رہے گا تب تو کوئی حق نہیں.
تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کرایہ بھی پورا دیا جاتا رہے اور یہ ایڈوانس بھی اس کے پاس سے لے لے کہ اگر آپ کرائے سے چھوڑیں گے تب دیکھیں گے تو یہ جائز نہیں. تو یہ جائز نہیں. یہ اس کو کہتے ہیں اجارے کے ساتھ ایک ایسی شرط ہے جس شرط میں کس کا فائدہ ہے؟ مجیر کا فائدہ. کس کا فائدہ ہے؟ کرائے پر لینے والے کا فائدہ ہے. اب اگر 20-25 سال تک اس نے کرائے پر ہی رکھا نہیں، اب تو فصل نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ وہ پیسے اسی کے پاس رہیں گے؟ نہیں، یہ جائز نہیں اس کے لیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں بائع مشتری یا مبیع میں سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو اور کسی کا نقصان ہو رہا ہو، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی طریقے سے بیع کی ایک اور صورت بیان کرتے ہیں بیع العینہ. کس کو کہتے ہیں بیع العینہ؟ ان یبیع رجل شیئا نقدا او نسیئا، کہ کوئی آدمی کسی چیز کو نقد یا ادھار بیچے، وَيَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي، اور مشتری بلا نقد ثمن کے اس پر قبضہ کر لے. ثُمَّ يَبِيعُهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ، پھر اس کے بعد مشتری دوبارہ بائع کو پہلی قیمت سے کم میں بیچے. پہلی قیمت سے کم میں بیچے. یہ جو لوگ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے بہت ہوتا ہے. خاص طور پر شیئرز وغیرہ میں جو کیپیٹل گین کھیلا جاتا ہے وہ یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. کیا مطلب کہ مثلا کوئی چیز آدمی ہے، پہلے مسئلے کو سمجھاؤں اس کے بعد شیئر میں یہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھاؤں گا. کوئی آدمی کیا کرتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد مشتری نے اس پر قبضہ کیا، لیکن پورا سمن بائع کو نہیں دیا بلکہ بعد سمن دیا. سمن کا بعد حصہ دیا، مثلا 10%، 20% یا 25% دے دیا. اب اس چیز میں 2 صورتیں ہو سکتی بلکہ 3 صورتیں ہو سکتی. یا تو مہینے 2 مہینے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی، یا مہینے 2 مہینے کے بعد اس کی قیمت گھٹ جائے گی، یا مہینے 2 مہینے کے بعد اس کی قیمت اتنی کی اتنی ہے. تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ اس نے لے تو لی، پورے سمن اس نے ادا نہیں کیا، اس کے بعد اس چیز کو دوبارہ سمن مکمل نہیں لینے سے پہلے کس کو بیچ دے گے؟ وہ بائع کو. اور بائع سے کیا کہے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز کو لے لیجیے میرے پاس، اس لیے کہ میں اب زیادہ اس کو سنبھال سکتا نہیں ہوں، پتہ نہیں اور اس کی قیمت کم ہو جائے، لہذا اس بنا پر آپ اس کو کم قیمت میں لے لیجیے. تو اس نے 10 لاکھ روپے کی لی تھی، 2 لاکھ روپے ادا کیے تھے. اب 2 لاکھ روپے جو ادا کیے تھے اس کی بجائے وہ کہتا ہے چلو میں نے آپ کو 6 لاکھ دے دی. ارے بھائی جب آپ نے پورا سمن ہی ادا نہیں کیا تو آپ اس کے مکمل مالک ہی نہیں ہوئے. جب مکمل مالک ہی نہیں ہوئے تو آپ اس کو عقل میں بیچ کیسے رہے؟ آپ اس کو عقل میں بیچ کیسے رہے؟ تو اس میں یہ کہ کیا تو آپ پورا سمن لے کر اس کو قبضہ کر لو اور پھر اس کے بعد آپ کم زیادہ میں بیچو تو کوئی حل نہیں. لیکن اس طریقے سے کرنا یہ کیپیٹل گین کہا جاتا ہے. یہ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ اصل حاصل میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی کسی کمپنی کے شیئر کی قیمت بڑھ گئی تو اس کمپنی کے شیئر کو خرید لیتا ہے. مثلا اگست کا مہینہ، تو اگست کے مہینے میں اب تو بہت سارے ایسے سافٹ ویئر بن چکے ہیں. اب تک کہ ہمارے علماء اس میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن یہ لاک ڈاؤن وغیرہ میں ہمارے علماء کو بھی اس طرح کا کاروبار کرتے ہوئے دیکھا گیا. اچھے اچھے لوگ مسئلے مسائل کچھ عطا پتہ نہیں اور اس قسم کا جوا ہے، اس میں کیا ہو گئے ہیں؟ مبتلا ہو گئے. تو وہ کیا بتاتا ہے وہاں پر آپ کو کہ یہ کمپنی کا شیئر ہے
اس وقت 50 روپے کا مل رہا ہے، لیکن اگلے ہفتے کے اندر میں یہ 100 روپے کا ہو جائے۔ اب تو کوئی آدمی جو تھے یہی بتا رہا، لیکن جو بروکر ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے ایسے ویب سائٹ اور سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن انہوں نے بنا کے رکھے ہیں کہ اس میں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں اور اس مشورے کی فیس بھی آپ سے وصول کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خرید لو ابھی آپ، اس کی قیمت بڑھنے والی ہے۔ جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو اسی شیئر کو یہ آدمی کیا کرتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ قیمت بڑھ جائے، ہو سکتا ہے قیمت گھٹ جائے۔ تو ہمارے ایک تعلق والے کو دیکھا کہ جب بھی دیکھو موبائل میں کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ دماغ تو صحیح ہے آپ کا؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا جب بھی دیکھو آپ محو موبائل میں تو کرتے کیا ہے؟ یا تو آپ گیم کھیلتے ہیں، یا کوئی چیز دیکھنے کی لت لگی ہے آپ کو، یا اور کوئی تیسری چیز ہے تو بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں مولانا میں یہ شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے پوچھا کیسے شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہے؟ تو بھی اس نے بتایا کہ جیسے میرے پاس 20,000 روپئے، تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ میں جا کر اس کی کچھ فیس بھر کر ہم اس کے ممبر بن جائیں گے، یعنی بیوقوف بننے کے ممبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں بتاتا رہتا ہے کہ ٹاٹا ہے، ٹاٹا کا اسٹیل ٹاٹا کا آج کا جو ریٹ ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد بجاج ہے اس کا یہ ریٹ ہے، ٹاٹا اگر فوڈ ہے اس کا یہ ریٹ ہے۔ تو ٹاٹا کے جو الگ الگ سیکشن ہے اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے شیئر کا، ہر کمپنی کا ایسے بتاتا ہے، دسیوں سینکڑوں کمپنیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو پروفیٹیبل ہوتا ہے کہ بھائی یہ 8 دن میں 2 دن میں 4 دن میں اس کا ریٹ بڑھنے والا ہے، تو اس کو ہرے کلر میں بتاتا ہے، اور جس کا کم ہونے والا ہے اس کو لال کلر میں بتاتا ہے، یعنی بیوقوف بنانے کے کتنے اچھے طریقے۔ تو اب آدمی فوراً دیکھ لیتا ہے کہ یہاں، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، اس کو خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے بعد اس کو ایسے ہی لینے دیتا ہے۔ اگر بڑھ رہی ہے اس کی قیمت تو پھر اس کو کیا کرتا ہے، آگے وہ بیچ دیتا ہے، اور اگر کم ہو گئی تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بالکل نیا شروع کیا تھا، آدمی کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا نیا جوش۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جائز نہیں، کہا کیوں جائز نہیں ہونا؟ میں نے کہا تم مولانا ہے کوئی مولانا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ اس لیے جائز نہیں، یہ ایک قسم کا جوا، یہ کیا ہے، جوا۔ میں نے کہا لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے میں کوئی چیز لے کر آؤ تو ہو سکتا ہے کم قیمت میں بک جائے اور ہو سکتا ہے زیادہ قیمت میں بک جائے، دو چانس اس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایسا ہے جیسے جوا کہ آپ پیسے لے کے بیٹھو اور وہی لگاؤ، اگر آپ کا تکا لگ گئے تو آپ جیت گئے، اور آپ کا تکا نہیں لگا تو آپ ہار گئے۔ تو میں نے کہا اس کو شریعت میں میسر کہتے ہیں۔ میں نے کہا یسر سے یہ بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت آسانی کے ساتھ مالدار بننے کے چکر میں ہوتا ہے، تو یا تو وہ آسانی سے مالدار بنتا ہے یا آسانی سے فقیر بن جاتا ہے، دو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو دونوں میں آسانی ہے، فقیر بننے میں بھی آسانی ہے اور مالدار بننے میں بھی آسانی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس طرح سے نہ لے، شریعت نے کہا کہ انسان محنت کرے اور محنت کرتا اپنے پسینے سے پیسہ کما کر حاصل کرے۔ ایسے ہی پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اتنا ہی آسان تھا کمانا مجھ سے، تو لوگ گھر سے نوکری کرنے کے لیے نکلتے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی کھیلتے رہتے نا۔ بات اس کو اس وقت سمجھ میں آیا نہیں، اس کو ایسا لگا، مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، شروع میں آدمی کو نفع بتاتے ہیں۔ تو مجھے کہا کہ مولانا میرے کو 5,000 روپے 7,000 روپے یہ ایک ہفتے میں کیا ہو گیا، نفع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد میرے ملا، میں نے خیریت سے موبائل دکھتا نہیں، ہاتھ میں کیا ہوا؟ بولے چھوڑ رہے ہیں مولانا۔ بولے کیوں؟ تو شروع میں تو 20-25 ہزار کا نفع ہوا، لیکن بعد میں 50,000 کا
کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آیا نہیں، اب سمجھ میں آ گیا، بولے ہاں 50 گئے اب سمجھ میں آ گیا. تو یہ وہاں بیوقوف بنانے کا ہوتا ہے. آپ کے معاشرے میں بھی جا رہے ہیں، ایسی بہت ساری حرکتیں لوگ کرتے ہیں. کبھی بھی ہمارے کسی عالم کو اس طرح کے تجارتی اسکیم میں جس میں آسانی سے پیسہ بنتا ہو نہیں جوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب کے سب غلط اور سب کے سب میسر ہے، جس کو سمجھنا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا ہے، ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن آدمی کا جب مطالعہ گہرا نہیں ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے. جب تک کہ میزان شریعت کو آدمی نہیں سمجھتا ہے، وہاں تک کہ کسی جدید صورت مسئلہ کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. لہذا اس بنا پر ہمارے طلباء کو جو خاص طور پر ابھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں بہت بچ کر رہنا ہے اور بہت اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے کہ نہ تو آدمی کو کسی کا ہتھا بننا چاہیے اور نہ آدمی کو تجارت ضرور کرنی چاہیے. ہمارے سلف صالحین بھی کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ہمارے سلف صالحین بھی تجارت کیا کرتے تھے. مرد تجارت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے سلسلے میں معلومات ہونی چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی عالم بن جانے کے بعد ایسا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے مسئلے کا مجھے علم ہے، میں کسی کو پوچھنے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں. کبھی کبھی مجھے کوئی سوال کرتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میں مفتی جعفر صاحب کو فون کرتا ہوں، میں نے کہا مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے. کبھی مسئلہ بتا بھی دیتا ہوں، سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن مجھے تذبذب ہوتا ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ایسا کسی نے پوچھا، میں نے ایسا جواب دیا. تو الحمدللہ آج تک کے شاید 10-15 سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا ہے مفتی صاحب نے کہا کہ مسئلہ آپ نے بتایا ہے صحیح ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ایسا بتا دیا جائے، ورنہ ہر مسئلے میں. لیکن اس کے باوجود بھی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہے دن بھر چنتا اور فتویٰ اور فقہ کی کتابوں کو کھانا ملا، تو وہ صحیح جان سکتے ہیں اور ہمارا کام وہ نہیں ہے. لہذا اس بنا پر آدمی کو مسائل کے باب میں، بیوع ہے، معاملات کے باب میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آدمی کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ لگے، اس لیے کہ حرام لقمہ آپ کی اولاد پر بھی غلط اثر ڈالے گا، خود آپ کی زندگی پر بھی غلط اثر ڈالے گا. جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو آدمی نہ عبادت کی توفیق اس کو ملتی ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو اس عبادت میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ زبردستی والی عبادت ہوتی ہے، خامخواہ والی عبادت ہوتی ہے. لہذا اس بنا پر ہم نے تھوڑا سا رک کر آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی. بیع کے سلسلے میں اردو میں ایک مضمون میری نظر سے گزرا تھا، میں نے مولانا عبدالرحمان صاحب کو بھیجا لیکن شاید وہ بھول گئے. تو وہ مضمون اردو میں ہے اور لمبا تھا لیکن میں نے اس کو مختصر کر دیا. اس کی جو عربی عبارتیں تھے اس کو ختم کر کر صرف اردو میں اس کو باقی رکھا ہے. تو اس میں بیع کی ساری قسمیں اور بیع کی شرائط وغیرہ بہت اچھے انداز میں اختصار کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے. تو میں کسی مولانا عبدالرحمان صاحب کو کہہ دوں گا کہ اگر وہ 4-5 صفحے میں نکل جاتا ہے تو اس کی ایک کاپی آپ کو کیا کر دی جاوے، مہیا کر دی جاوے، تاکہ آپ کے پاس کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کے پاس رہنی چاہیے. بہرحال یہ بیوع کے باب میں تھوڑا سا رک کر اس لیے بتانا پڑا کہ ہمیں بہت زیادہ امت کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے اس باب میں، اور چونکہ ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو بظاہر ایسی نظر آتی ہے کہ حلال ہونی چاہیے لیکن حقیقت میں وہ حلال نہیں ہوتی. تو مفتی جعفر صاحب چونکہ قاضی صاحب کے پاس رہے ہیں، قاضی مجاہد الاسلام صاحب ہمارے ہندوستان کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آدمی کسی بڑے کی تربیت میں رہتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. والد صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب نے مفتی صاحب کو ساتھ میں لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا. تو جب دعوت شروع ہوا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب برابر کہہ کر رہے ہیں قلم ہر چے گویا دید گویا، کہا کہ آپ نے صحیح کہا تھا، دعوت میں آپ ہی ہمارے لیے کام کیے. تو اس لیے جدید چیزوں پر بہت اچھی ان کی نظر ہے اور ہم نے شروع سے یہ
طے کر رکھا ہے کہ امت کو ابتلاء عام مسائل سے کیا کیا جائے، آگاہ کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً اس کی 12 جلدیں اب تک کے چھپ کر کیا ہو چکی ہے، آ چکی ہے ابتلاء عام جدید مسائل کی. اور آئندہ ہم شروع بھی کر رہے ہیں کہ جیسے وہ مسئلہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے ایسے ہی اس کو سوشل میڈیا پر بھی کیا کر دیا جائے. بہت سارے لوگوں نے مطالبہ کیا تو آئندہ سے اس کی تصویر کو تصویر کی صورت میں بنا کر صورت مسئلے کو ویب سائٹ وغیرہ پر بھی کیا کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، تاکہ ابتلاء عام مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم ہونا کیا ہو جائے، شروع ہو جائے. ایسی چیزوں سے بھی آدمی کو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. ابھی جتنے دن بچے ہیں سکون سے نکالیں. نماز صلاۃ کی پابندی، یہاں سے جانے کے بعد کی زندگی اتنی آسان زندگی نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں. یہاں پر ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، ٹائم پہ ہر چیز مہیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوگی. لہٰذا اس بنا پر صبح میں 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجہ کا اپنے آپ کو عادی بنائے، صلاۃ استخارہ کا عادی بنائے کہ اللہ اگلی زندگی کو عافیت اور سعادت والی بنائے. آدمی کو 2 چیزیں مل جائے تو کامیاب ہے، عافیت اور سعادت. عافیت اور سعادت. تو اللہ سے یہ 2 چیز مانگے کہ اللہ عافیت عطا فرما اور سعادت عطا. تو ایسی دعا کرتے ہوئے اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے اساتذہ کی دعا لے کر یہاں پر جانے کی کوشش کریں. جتنے بھی اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں ان میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کریں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری وجہ سے استاد کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ اس استاد سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ الدین الادب کلہ، دین نام ہے ادب. آپ کی صلاحیت کم ہوگی لیکن آپ کے پاس ادب ہوگا تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، آپ کے پاس ادب نہیں ہے، کبر ہے، عجب ہے، تو آپ دنیا کہیں پر کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں.